صفحہ نمبر 77 آیت نمبر 36 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کا خیال رکھو، وہ پڑوسی جو آپ سے کچھ فاصلے پہ رہتا ہے اس کا خیال رکھو۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، کہیں کسی سلسلے میں آپ کے ساتھ رہتا ہو، ملازمت وغیرہ میں، اس کا خیال رکھو۔ اور راستے کے بیٹھے یعنی مسافر کا خیال رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، واقعی اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے تکبر کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو مال دیا ہے اس کو چھپا رہا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے کچھ ہدایات ذکر فرما رہے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا کام وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت، اس کے سامنے عاجزی، یہ پہلی ڈیوٹی ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، کوئی اس میں شریک نہ ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر آپ کے خالق اللہ ہیں اور اللہ نے والدین کو تخلیق کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اللہ کے بعد، اس کے رسول کے بعد سب سے بڑے محسن والدین ہیں۔ ماں باپ چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، ان کا بھی ادب ضروری ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے بچوں کے ساتھ بڑے احسانات کیے ہیں۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک حاجی صاحب پرانے زمانے میں دور دراز سے قافلے کے ساتھ آ کے اپنی ضعیف اور بوڑھی ماں کو کندھے پہ، کمر پہ اٹھا کے، قافلہ جہاں پڑاؤ کرتا یہ بھی پڑاؤ کرتا، اپنی ماں کو کمر پہ اٹھا کے حرم تک پہنچا دیا۔ ضعیف تھی، اور پھر جب تک وہاں رہے یہ لوگ تو یہ اپنی ماں کو اپنی کمر پہ سوار کر کے وہ طواف کراتا تھا۔ تو ایک دفعہ طواف میں کوئی اللہ والا ملا، لوگوں سے مصافحہ کرنے لگے، اس نے خیال کیا یہ کوئی اللہ والا ہے، اس کے قریب ہوا
تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ میری کمر پہ یہ میری ماں ہے، اور کچھ 1 مہینے سے زائد کا فاصلہ کاٹ کے قافلے کے ساتھ میں حرم پہنچاؤ، اور ادھر بھی مہینہ ہو رہا ہے، حرم سے باہر ہم رہتے ہیں، وہاں لے جانا لے آنا اور طواف کراتا ہوں، ابھی بھی یہ دیکھو میرے کندھے پہ ہے۔ میرے خیال میں تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہوگا، آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس اللہ والے بزرگ نے کہا کہ یہ ماں کو وہاں 1 مہینے کے مسافہ سے زائد فاصلے سے اٹھا کے کندھے پہ کمر پہ لا کے یہاں تک لانا، یہاں 1-2 مہینے رکنا، روزانہ طواف کرانا، پھر واپس گھر پہنچانا، آپ نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جب آپ پیدا ہو رہے تھے آپ کی ماں کو تکلیف تھی، درد ذہ ہو رہا تھا، یہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی تو درد برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے کڑی ہو جاتی تھی، اور کھڑی ہو جاتی تھی تو پھر بیٹھ جاتی تھی۔ 1 دفعہ کھڑے ہو جانے کا یا بیٹھ جانے کا حق بھی اب تک پورا نہیں ہوا۔ سوچ سکتے ہیں والدین کا کیا حق ہے۔ حدیث میں ہے یہ ہو نہیں سکتا مسلمان ماں باپ ہوں، وہ بیٹے سے ناراض ہوں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے والدین کا احترام بہت ضروری ہے، اور اگر رحلت فرما چکے ہوں تو ان کے لیے روزانہ کچھ تحفہ، کچھ ہدیہ، نماز سے پہلے وقت ملا 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ میرے والد صاحب کے لیے ہدیہ، کچھ تلاوت ہوئی، کچھ صدقہ دیا، کچھ ذکر و اذکار اعمال کیے، یہ بھیجا کرو۔ یہ نہیں کہ ان کے پیچھے آپ نے بھیجے آپ کا ثواب نہیں، یہ نہیں، آپ کا الگ ان کا الگ، بلکہ ثواب میں سخاوت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے سب مردگان اہل اسلام کی نیت کی تو سب کو اتنا ہی اجر اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اور ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یتیم کا خیال رکھنا چاہیے۔ علاقے میں آدمی یتیموں کی گنتی کرے، اور عید الفطر عید الاضحیٰ میں تو لازماً ویسے بھی عیدین کا موقع تو ضروری ہے، آدمی ادھر جائے، یتیموں سے ملے، ان کو اپنی گود میں اٹھائے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اور کچھ ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم دونوں عیدین پہ جاتے ہیں یتیموں کے پاس، اور ان کا حال احوال خبر لیتے ہیں۔ تقریباً کچھ 40 تک یتیم ہیں ہمارے ساتھ فہرست میں۔ جگہ جگہ ڈھونڈو، یہ کام ہے جی، یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ یتیم دیکھے میرا باپ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ لوگ مسلمان میری فکر کر رہے، وہ خوش ہو جائے، وہ بچہ گود میں لو، وہ مسکرائے، یہ کمال ہے۔ حدیث میں کیا ہے کہ سب سے بہتر گھر وہی ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہو، اور ساتھ مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، غریب ہو، اس کا خیال رکھنا، اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ پڑوسی کی 3 قسمیں، ایک وہ پڑوسی جو آپ کے قریب رہتا ہے، مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، 1 نمبر کا مستحق آپ کے حقوق میں۔ نمبر 2 وہ جو آپ کے قریب رہتا ہے، مسلمان ہے، آپ کا پڑوسی نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا پڑوسی ہے، مسلمان ہے، لیکن رشتہ دار نہیں ہے۔ یہ دوسرے مستحق افراد ہیں آپ کے۔ تیسرا وہ
جو آپ کے قریب رہتا ہے، نہ مسلمان ہے نہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو مجھ سے لڑا وہ اللہ سے لڑا، جو اللہ سے لڑتا ہے تو وہ خود سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے میں حضور کی ملاقات کے لیے گیا، میں دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپس میں کچھ خاص بات پہ جیسے گفت و شنید ہو رہی ہو۔ کافی وقت گزرا، وہ آدمی برابر حضور سے بولتا رہا، یہاں تک کہ مجھے دل میں حضور کی تھکاوٹ کا خیال ہوا، اتنی دیر سے حضور کو روکے رکھا ہے، یہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، غلط کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو اتنے وقت سے روکے رکھا ہے، حضور کھڑے ہیں اور یہ آدمی بول رہا ہے۔ فرماتے ہیں کافی وقت کے بعد حضور اس سے فارغ ہوئے، تشریف لائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بہت تھک گئے، بہت تھک گئے۔ فرمائے کیوں آپ دیکھ رہے تھے؟ ہاں میں تو دیکھ رہا تھا نا، وہ بندہ بھی دیکھ رہے تھے، ہاں اس کو بھی دیکھ رہا تھا جو مجھے بول رہا تھا، کہہ رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے؟ ہاں میں دیکھ رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا یہ جبریل امین تھا، یہ انسان نہیں تھا، صورت انسان کی تھی، تھا جبریل امین، اللہ نے بھیجا تھا محمد کو، اس کی امت کو پڑوسیوں کے حقوق سمجھا دو۔ یہ پڑوسی کے حق پہ تاکید کر رہا تھا، تاکید کر رہا تھا، اتنے وقت سے اور کوئی موضوع نہیں تھا جبریل امین کا، پڑوسی کے حقوق پہ برابر مجھے تاکید کر رہا تھا، اپنی امت کو سمجھا دو۔ یہاں تک مجھے دل میں ڈر ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میراث میں پڑوسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پڑوسی جو جار الجنوب میں وہ پڑوسی آتا ہے جو محلہ ایک ہے، گلی ایک ہے، آپ کے ساتھ گھر اس کا متصل نہیں ہے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اور وصاحب بالجنب اس میں وہ آتا ہے جو کئی ملازمت وغیرہ میں آپ کے ساتھ ایک جگہ، ہاسٹل میں، دارالاقامہ میں ایک جگہ رہتا ہو۔ اور ساتھ مسافر کے بھی حقوق، غلاموں کے حقوق متصل۔ اللہ نے ایک جملہ فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، حقوق ان کے ذکر ہوئے، آخر میں اللہ فرماتے ہیں اللہ متکبر کو اور فخور کو جو اپنی بڑائی دوسروں پہ جتاتا ہو، اللہ ان دونوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ ان دو وجوہات کی بنیاد پہ آدمی ان مذکور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ ان کے حقوق کون ادا نہیں کر رہا؟ نمبر ایک مختال، جو متکبر ہو، میں تو بڑا ہوں، یہ مسکین ہے، فقیر ہے، یہ پڑوسی ہے تو ہے، متکبر اللہ پسند نہیں کرتے۔ اور فخور جو اپنی بڑائی جتاتا ہوں، میں تو بڑا آدمی ہوں، نہیں، پڑوسی کے ساتھ برابر ہے، انسان سب برابر ہے۔ اور ساتھ پھر دوسرا یہ حقوق کون ادا نہیں کر سکتا؟ جو بخیل ہو، کنجوس ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خود کنجوس ہیں، دوسروں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا مال چھپا رہا ہے، اس کو ظاہر نہیں کر رہا، دوسروں پڑوسی مسکین فقیر غریب ہے، رشتہ داروں میں غریب ہیں، ان پہ خرچ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مال میں فرضی حقوق ادا نہ کرنے والوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ،
वालिदैन के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों को हकूक दो, यतीम मिस्कीन को उनका हक दो। वल जारि ज़िल क़ुरबा, वो पड़ोसी जो आपके रिश्तेदार है। वल जारिल जुनुब, वो पड़ोसी जो आपसे फासले पे रहता है, महल्ला गली एक हो। व साहिब बिल जंबे, और वो पड़ोसी वो आपके साथ रहने वाला जो अपनी किसी मकसद की वजह से आपके करीब रह रहा हो, आपके साथ रहता हो। वबने सबील, मुसाफिर। वमा मलकत ऐमानुकुम, गुलामों का ख्याल रखो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह मुतकब्बिर को और अपनी बड़ाई जताने वाले को पसंद नहीं करते। अल्लज़ीना, ये कौन है ये मुतकब्बिर और अपनी बड़ाई जताने वाले? अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, यबखलूना, जो बुखल करते हैं। व यअमुरूना अन्नास बिल बुख्ल, लोगों को भी बुखल का सबक देते हैं। व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, छुपाते हैं उस नेमत को जो अल्लाह ने अपने फजल से इनको दी है। वअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के लिए इहानत वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। बुध है तो जिक्र की मजलिस हो, जिक्र की मजलिस से बंदे की मग़फ़िरत होती है। हदीस में कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ موت چند لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں ایک نہ ایک دن مجھے موت ضرور بضرور آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، دوست احباب رشتہ دار اقرباء ارد گرد کھڑے ہوں گے، میرے جسم میں حرکت نہیں ہوگی، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، جس کفن سے بڑا خوف ہے یہ کفن مجھے پہنایا جائے گا، اور پھر اپنے کندھوں اٹھا کے رشتہ دار اقرباء مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہائی بچھو اور سانپوں کے گھر کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ موت سے بچنا ہے نہیں، یاد رکھنا ایک دن ضرور آئے گی، ضرور بضرور آئے گی، اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ یا اللہ آپ کو علم ہے کہ موت کب آئے گی، ہمیں علم نہیں۔ یا اللہ جتنی زندگی ہماری رہتی ہے اللہ آپ کو علم ہے، وہ سال وہ لمحہ وہ دن لکھا ہوا ہے۔ یا اللہ ہماری موت کا اعلان ہوگا، ضرور ہوگا، ایسی موت عنایت فرما، کہیں قرآن ہمارے سامنے ہو، کہیں ہم زیر تلاوت ہو، کہیں ہم تہجد میں ہو، کہیں ہم دعا میں ہو۔ یا اللہ ایسی موت عنایت فرما کہ آپ ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ یا اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی عنایت فرما، ہمارے نبی کے ہر امتی کو یا اللہ آخرت کی کامیابی عنایت فرما۔ یا اللہ تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے ہم غافل ہیں، یا اللہ جاگنے فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ دنیا میں بھی پریشانیاں دور فرما، آخرت کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب یہ جتنے بیٹھتے ہیں یہ قرآن کا تعلق ہے، ہمیں آپس میں محبت ہے۔ یا اللہ آپ کے حبیب نے ایک یہ خوشخبری بھی سنائی ہے، جو اللہ کے واسطے آپس میں بیٹھیں ملیں وہ جنت میں ہوں گے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار جمع ہیں، ہم خطاکار جمع ہیں، ہم قصوروار جمع ہیں۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ آپ کے سوا اور کوئی در نہیں، کوئی ہمیں معافی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ یا اللہ ہماری تمام گناہوں کو صغیرہ کبیرہ اعلانیہ خفیہ یا اللہ سب کو درگزر فرما۔ آپ کے پیارے نام کی برکت یا اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرما۔ یا اللہ مدرسے کی زمین کی جو حاجت ہے، یہ فقیر یتیم مسکین بے بس علماء طلباء ان کے لیے کھلی جگہ ہو، ایک صاف ستھری جگہ ہو، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں۔ یا اللہ یا اللہ عنایت فرما۔ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ آ سکتی ہے۔ یا اللہ یا اللہ
عنایت فرما یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک وکرمک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین